اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یعنی ان آیات کریمہ کے اندر قرآن پاک فرقان حمید کو فرمایا گیا کہ یہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس پہ ہماری پچھلے درس میں بات ہو چکی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ قرآن پاک بیک وقت اللہ جل مجدہ کا کلام بھی ہے اور اسی وقت من و عن قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ قرآن پاک فرقان حمید جبرائیل امین علیہ السلام کی ذات اطہار سے رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ قول جبرائیل ہو گیا، اور جب کلام اللہ ملا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو وہ قول جبرائیل ہوا، اور قول جبرائیل کے بعد جو ہے وہ قول رسول بھی اسی وقت ہے کہ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میسج دے دیا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی زبان اطہرہ سے ہم تک یہ قرآن پاک فرقان حمید پہنچایا، تو وہ قول رسول بھی بیک وقت ہے۔ ایک ہی وقت میں قول اللہ بھی ہے، کیا ہے؟ ایک ہی وقت میں قول اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کا کلام بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں قول جبرائیل بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں جو ہے وہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کریمہ کا، وما ہوا بقول شاعر۔ اور جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا درس و تدریس دیا اور لوگوں کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کیا، تو ان لوگوں نے تانا دیتے ہوئے یہ آگے سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو شاعری آپ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ شاعری آپ پڑھ رہے ہیں، کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے اس بات کی رد کی یہاں پر کہ وما ہوا بقول، بولیے، شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ قافیہ اور ردیف کا جوڑ نہیں ہے، یہ کسی شاعر نے جو ہے اپنے الفاظ کے اندر اس کو پرویا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کلام ہے، اور یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، جس کا نام قرآن ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اور پھر کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کم ہیں جو کہ ایمان لے کر کے آنے والے ہیں۔ یہ بڑی الارمنگ آیت کریمہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت میں کتنا دکھ اور غم ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن تک رسائی حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر، آپ سمجھے بات؟ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس پر، بولیے، ایمان لے کر کے آئیں گے۔ ولا بقول کاہن، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جب شریعت عیسوی تھی تو اس کے اندر جو لوگ راہب تھے اور کاہن تھے اور علماء اور فقہاء تھے، تو وہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا علم والے لوگوں کا کہ جن کو کاہن کہا جاتا تھا، اور وہ ستاروں کا علوم بھی لگتے تھے اور مختلف قسم کے علوم ان کے پاس ہوتے تھے۔ تو کچھ تانا دینے والوں نے کہا، کچھ نے تو کہا کہ یہ شاعری ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بولیے، شاعری ہے۔ اور کچھ نے پھر یہ کہا کہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، جس طرح وہ اپنی کتابیں وغیرہ لکھتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے اس کی بھی رد فرمائی اور فرمایا کہ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، اور بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس سے تزکیہ حاصل کریں
اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو لے کر کے آ جائیں۔ آج تعارف قرآن کے ضمن میں انہی آیات کے اوپر میں اکتفا کروں گا، کیونکہ یہ مختصر تعارف قرآن اور درس قرآن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ یہ درس قرآن 3-4 ماہ قبل شروع کیا گیا بعد از نماز ظہر جمعرات کے دن، اب ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہے رمضان المبارک۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک۔ تو رمضان کے تعلق سے چند گزارشات پیش کروں گا کہ جن کو سیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آج ہم ان تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ انہی آیات کریمہ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب لفظی ترجمے سے چلوں گا، کہ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن پاک فرقان حمید جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، اور بہت کم لوگ ہیں تم میں سے کہ جو ایمان لے کر کے آئیں گے، اور ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکر، اور بہت کم لوگ ہیں جو تزکیہ کر لیں اور اپنی نفسوں کا وہ تزکیہ کر کے اور ارادہ کریں اللہ کی ذات کی طرف اور رجوع کریں۔ اب رمضان کے تعلق سے دیکھیے کہ رمضان کے متعلق قرآن پاک فرقان حمید میں کیا آیات کریمہ آتی ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ توجہ رکھیے گا، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر بولیے کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ہم کیا بات کر رہے تھے؟ تعارف قرآن، کہ what is the exactly book of قرآن مجید and what is the main purpose and main source، اور مین اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کا کیا ہے۔ کیا کہ ہم نے اس کے متن کی تلاوت کر لی اور حفظ قرآن کر لیا اور غلافوں میں چڑھا کر کے اپنے گھروں پر رکھ لیا، یا جب بچی رخصت ہوئی تو اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ رکھ لیا؟ کیا صرف انہی باتوں کے لیے قرآن آیا تھا؟ تو جب قرآن کو ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اتنے پیغام ہیں، اتنے پیغام ہیں، اتنے پیغام ہیں ہمارے لیے کہ جن پیغاموں سے آج ہم دور اور بہت دور جا چکے ہیں۔ تو رمضان کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی کہ نسبت رمضان جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ بولیے، قرآن سے۔ تو اب رمضان کی صحیح رسائی حاصل کرنے والا وہ شخص ہے جو کہ قرآن تک رسائی حاصل کرے، جیسے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث طیبہ اکثر میں اپنے رمضان کے درسوں میں پڑھتا ہوں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، بولیے میں ایسا کیا کیا؟ رمضان کے روزے رکھے۔ یہاں عمر نہیں بتلائے گی کہ اگر 25 سالہ شخص نے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گناہ کم تھے تو ہم اس کے گناہ معاف فرما دیں۔ یہاں اگر 90 سالہ بابا بھی آ کے روزے رکھ لے رمضان کے اور ساری زندگی اس کی گناہوں کے اندر گزری ہو تو فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دوں۔ اللہ، چند گھنٹے کا روزہ دیکھیے۔ اب یہاں پر جو دوسرا حدیث کا جز ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا،
اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کا صریح تعلق قرآن کے ساتھ، کہ من صام رمضان، بولیے، جس نے من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں۔ آج ہم نے رمضان کی راتیں جو ہے وہ بالکل بے رونق بنا دی ہیں، بالکل اداسی میں، اور تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے اور چند ٹکوں کی تلاش کے اندر جو ہے وہ ہم نے رمضان کی اتنی عظیم الشان راتوں کو ضائع کر دیا۔ رمضان کے لمحات کا جتنا تعلق دن سے ہے اتنا ہی تعلق رات سے ہے، بس اس میں نسبتی فرق کیا ہے کہ دن میں اللہ نے فرمایا کہ دن میں تم نے روزہ رکھنا ہے، اور رات میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا، رات میں جو ہے وہ قیام اللیل کرنا ہے۔ آپ تلاوت کلام پاک کریں، آپ نماز تراویح کا اہتمام کریں، آپ ذکر اذکار کریں، آپ اللہ کو یاد کریں۔ جتنی فضیلت دن میں ہے اتنی فضیلت ہی رات میں ہے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان کیا کہ اللہ کو واحد اپنا رب مانتے ہوئے اور رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اطہار کا اقرار کرتے ہوئے، اور تمام جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، اور احتساباً، احتساب کیا ہے کہ خود اپنی ذات کا محاسبہ کرتے ہو کہ میں اپنی زبان سے کیا کلام کر رہا ہوں، اور میں اپنے ہاتھ سے کیا کلام کر رہا ہوں، اور اپنے تعلقات میں کیسا ہوں، اپنے معاملات میں کیسا ہوں، اور کون کون سا گناہ میں کر رہا ہوں اور کون کون سے گناہ سے میں جو ہے وہ بچ رہا ہوں۔ احتساب، محاسبہ کرنا، ایمان و احتسابا، تو اللہ کہتا ہے جس نے راتوں میں قیام کیا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں نے اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ، اور ہمیں افطار کے بعد جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پر ہیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے جوں جوں روزے گزرتے جاتے ہیں، یعنی کہ 20 رمضان کے بعد خصوصاً، تو ہم عید کی تیاریوں میں، وہ بھی ضروری ہے لیکن اتنا وقت نہ دیں کہ پوری رات ہی نکل جائے۔ اور پھر 25 رمضان کے بعد تو ایک ایسا سلسلہ آتا ہے کہ بالکل اس میں جو ہے وہ ہمارے گانے باجے بھی جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں، مارکیٹیں بھی جو ہے وہ سج جاتی ہیں، گاڑیوں میں بھی ہمارے جو ہے وہ ڈھول ڈھمکے لگ جاتے ہیں، اور ایسے جیسے کوئی ہندوؤں کا جیسے کوئی میلہ ٹھیلا ہو، اور وہ ساری رمضان کی جو ہے وہ برکات جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہم کس طرح کی جو ہے وہ غفلت کے اندر چل رہے ہیں۔ آگے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہیں جو کہ ایمان لے کر کے آنے والے۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جو کہ بخشش کا مہینہ ہے، جو رحمت کا مہینہ ہے، جو جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، جو اللہ سے مناجات کا مہینہ ہے، جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں خدارا ہم روزہ تو رکھیں، لیکن ہم نے رمضان کا کل پیغام جو ہے وہ روزے کو سمجھ لیا، کہ جیسے کہ رمضان آیا اور روزے ہم نے رکھنے ہیں، اور یہی رمضان کا پیغام ہوا۔ اصل میں ہم بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ ہے، بولیے کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو قرآن کی یہ نسبت ہوئی کہ رمضان کے برکات ہوگے کہ ایک عمل کر رہے ہیں تو 700 گنا اس کا فائدہ آپ کو مل رہا ہے، ایک نفل پڑھ رہے ہیں تو 7 نفل پڑھنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، ایک نیکی کر رہے ہیں تو 7 نیکیاں مل رہی ہیں، یا اس سے زیادہ 100، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا مثل حبۃ، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ پھر ایک ڈلی نکلی اور اس میں سے 7 بالیاں نکلی، اور وہ پھر 700 گنا بڑھا دیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہے گا اس سے زیادہ بڑھا کر بھی دے دے گا۔
تو یہ کاؤنٹنگ تو جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ جیسے سورۃ التین میں فرمایا گیا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے، غیر ممنون، انکاؤنٹیبل، کہ جو کہ گنا نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم روزے پر غور کرتے ہیں اسی طرح ہم قرآن پر بھی غور کریں، اور کم از کم ان 30 دنوں کے اندر جو ہے وہ میں گزارش کرتا ہوں کہ 30 آیات کم از کم یاد کریں قرآن کی، 30 آیات وہ پڑھنا یاد کریں، اور 30 آیات کا ترجمہ یاد کریں، 30 آیات کی تفسیر یاد کریں، کم از کم 30 آیات آپ یاد کریں۔ تو اگر آپ 30 آیات یاد کریں گے تو آپ کو اگلے رمضان کے اندر وہ پچھلی 30 آیات ہوں گی، اور اس سے اگلے رمضان میں آپ کو 60 آیات کریمہ قرآن پاک کی مل جائے گی الحمدللہ۔ آج کے مختصر درس قرآن کے اندر اتنا ہی، باقی اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی جو کہ جمعرات کو باقاعدہ یہ درس قرآن ہوتا ہے، مختصر وقت کے لیے اس میں آپ بیٹھیں اور